بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کا آغاز یہ ایک ربانی معجزہ ہے۔ کیسے؟ اسی پر آج ہم قرآن مجید کے سبق میں بات کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 17۔ سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 27ویں، جس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آج ہمیں دوسرا دن ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا ہم بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دیگر محدثین کرام اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں، اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، یہ آپ کے پاس پیدل بھی آئیں گے، دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، دور دراز کے تمام راستوں سے آئیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، اہل علم نے اس آیت مبارکہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، بلکہ 2 حصوں میں۔ سب سے پہلے کہ لوگوں کو آپ آواز دے دیں، مخاطب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے مخاطب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہوں نے غور سے پچھلی آیات مبارکات کا مطالعہ نہیں کیا۔ امام ابن جریر، امام بغوی اور مادی قریب میں امام سعدی اور امام شنقیطی وغیرہ اسی طرف گئے ہیں کہ اے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ اعلان کریں، یہ لوگ قیامت تک کے لیے تلبیہ کہتے ہوئے پیدل اور سوار ہو کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اور علی کل ضامر، یہ اس کا مفہوم بیان کیا امام ابن جزی نے۔ ضامر کہتے ہیں کہ ہر سواری کو کہتے ہیں، چاہے وہ گھوڑا ہو چاہے وہ اونٹ ہو، اور اس کو ضامر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مشقت کے بعد وہاں پہنچتی ہے، اور یہی بات امام رسعانی اور مادی قریب میں امام شنقیطی نے بھی بیان فرمائی، جبکہ مادی قریب میں ابن عاشور نے تحریر و تنویر میں یہ لکھا ہے کہ ضامر قلیل لحم البطن، ایسا جانور، ایسی سواری جس کے پیٹ کا گوشت کم ہو۔ اور اس حوالے سے پھر امام ماوردی، امام علیمی وغیرہ نے بھی بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اور یہ جو ہے نا من کل فج عمیق،
اس بارے میں امام بقائی نے نظم الدرر میں، امام قرطبی اور امام ابن جریر وغیرہ نے تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ آپ کے پاس ہر تنگ اور کھلے راستے سے آئیں گے۔ تنگ راستوں سے مراد انفرادی طور پر انسان کسی راستے پر چلے، اور کھلا راستہ جہاں پر پورا پورا قافلہ، پوری پوری جماعت جو ہے وہ چل سکتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس حوالے سے ایک اور بات جو بڑی ضروری ہے، امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کا جزم کیا ہے کہ اس آیت مبارکہ سے اس بات کا سبق ملتا ہے کہ انسان کو جب مکہ آئے تو کوشش یہی کرے کہ بغیر احرام کے اور بغیر لبیک کہتے ہوئے نہ آئے۔ منع نہیں ہے، لیکن افضل، اولا اور بہتر یہی ہے کہ انسان بیت اللہ کی طرف آ رہا ہو تو حالت احرام میں ہو، اور اس کی زبان پر اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی عظمت کا ترانہ ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہو۔ اور یہ آج بھی سلسلہ جاری ہے، لوگ جہازوں پر بھی جاتے ہیں، بحری جہازوں پر، ہوائی جہازوں پر، اپنی گاڑیوں پر بھی جاتے ہیں، اور پھر بسوں کی شکل میں 2024 چل رہا ہے، قافلوں کی شکل میں پہنچتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ سے ایک اور سبق ہمیں ملتا ہے، اور وہ یہ کہ کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اگر کسی ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا نام بلند کروں جہاں بظاہر کوئی اس دعوت کو قبول کرنے والا نہیں تو فائدہ کیا ہو۔ رب کائنات اگر چاہتے تو یقینی طور پر اس دور میں جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، بہت سارے لوگوں کو ارد گرد جمع کر سکتے تھے، لیکن رب کائنات نے مجھے اور آپ کو تربیتی حوالے سے سمجھانے کے لیے یہ مثال ہمارے سامنے رکھی کہ اے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس اجاڑ بیابان جگہ میں آواز دیں گے تو آپ کی آواز پر لبیک کہنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ معزز خواتین و حضرات، یہ چیزیں انسانی عقل سے ماورا ہیں۔ امام واحدی نے لکھا ہے تفسیر روح البیان میں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو مکمل کر کے فارغ ہو گئے، جبریل امین آئے، کہا اگلا کام یہ ہے کہ لوگوں کو آپ حج کے لیے بلائیں۔ کہا الہ العالمین، اس اجاڑ بیابان جگہ پر میری آواز سننے والا کون ہے؟ تو فرمایا اذن وعلی البلاغ، ابراہیم یہ باتیں عقل میں آنے والی نہیں ہیں، آپ آواز دیں، اس کو پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ اب وہ آواز کیا تھی، اس بارے میں اہل علم کی مختلف آراء ہیں۔ بعد نے کہا کہ وہ اذان کی آواز تھی، بعد نے کہا کہ یہ آواز تھی ایھا الناس، اے لوگو کتب علیکم الحج الی البیت فاجیبوا ربکم، اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض قرار دیا ہے، اپنے رب کی آواز کو سنو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا قول امام قسطلانی نے نقل فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کرنے والے اہل یمن تھے، اور یہ وہ لوگ تھے یمن کے جنہوں نے سب سے پہلے تلبیہ بلند کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ اور خصائص الصغریٰ میں ایک اور بات بھی لکھی ہوئی ہے معزز خواتین و حضرات، کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت ساری وہ چیزیں عطا فرمائیں
جو سابقہ امتوں کے پاس بھی موجود تھیں، لیکن اس امت پر کچھ چیزیں فرض ہیں جو سابقہ امتوں پر فرض نہیں تھیں، وضو، غسل، حج اور جہاد، لیکن اس بات کی کوئی پختہ دلیل کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ اب معزز خواتین و حضرات، یہاں پر ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ قرآن کہتا ہے یاتو کا، لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگوں نے کیوں آنا تھا بھائی؟ اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ اس مقدس گھر کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ جناب پیدل حج کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، ہر قدم پر 70 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ بعض نے کہا کہ پیدل حج کرنے پر 70 نیکیوں کا اجر ملتا ہے تو سواری پر 700 نیکیوں کو ملتا ہے، اور ہر نیکی 1000 نیکی کے برابر ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہاں پر اہم چیز یہ نہیں ہے کہ آپ پیدل حج کرنے جاتے ہیں یا سوار ہو کر، اصل چیز وہ جذبہ، وہ سوچ اور وہ فکر ہے، وہ عقیدہ ہے۔ جیسے تفسیر البحر المحیط، تفسیر فتح القدیر اور تفسیر البیضاوی میں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ہے کہ بنیادی چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس جذبے کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں۔ یہاں میں ایک بڑی اہم بات آپ کو بتانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ میرے ایک بڑے محدثین کے ساتھ محبت کرنے والے بھائی ہیں، تو مجھے عید والے دن پتہ چلا پچھلے سال کے وہ حج پر گئے ہیں۔ خوشی بھی ہوئی، لیکن ساتھ دل کے اندر یہ بات آئی کہ اتنا محبت کرنے والا بھائی، اور وہ جانتا بھی ہے کہ استاد جی وہاں پر مجھے قدم قدم پر سمجھا سکتے ہیں کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے، لیکن پھر اس نے مجھے بتایا نہیں۔ قصہ مختصر، میں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا کوئی ناراضگی ہے کہ آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں اور حج پر چلے گئے؟ کہنے لگے کہ ایسا ہے کہ آپ کے اس سوال کا جواب میں آپ کو واپس آ کر دوں گا۔ میں خاموش رہا۔ جب وہ واپس تشریف لائے تو میرے ساتھ کوئی کم و بیش نہیں کی، آدھا گھنٹہ نشست ہوئی، اور اس میں انہوں نے پوری وضاحت کے ساتھ مجھے بتایا۔ کہنے لگے کہ میں 24 میں سے صرف 1 گھنٹہ اپنا موبائل آن کرتا تھا، اور سعودی عرب میں بہت سارے لوگ میرے جاننے والے ہیں جن کی تعداد اگر ہزاروں میں تو سینکڑوں میں ضرور ہے، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ وجہ یہ ہے کہ میں وہاں پر عبادت کرنے کے لیے گیا تھا، شاپنگ کرنے کے لیے نہیں، ملاقاتیں کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کی دعوتیں کھانے کے لیے نہیں گیا تھا۔ تو بنیادی بات جو سمجھنے والی ہے نا معزز خواتین حضرات، بیت اللہ کی زیارت ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس زیارت کے تقاضے اور آداب جو ہیں وہ ملحوظ خاطر رکھے جائیں۔ لہذا کس کو حج کا، عمرے کا کتنا اجر، کتنا ثواب ملتا ہے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، لیکن اس فیصلے کا دار و مدار انسان کی اپنی نیت پر ہے، انسان کے اخلاص پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے میں خصوصی طور پر یہ گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں، ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ رات 12 بجے کے بعد تازہ ترین اسباق آپ کو ملتے رہیں۔ قرآن و سنت کی خالص تعلیمات کی ترویج و اشاعت کے لیے ترتیب دیا گیا یہ چینل فرقہ واریت سے بالاتر آپ کی خدمت کر رہا ہے، جہاں پر آپ کو قرآن و حدیث کے اسباق بلا ناغہ، جمعے کے خطبات، مختلف موضوعات پر دروس اور آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالوں کے جواب ملیں گے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کی طرف سے آنے والے محبت بھرے پیغامات کا منتظر ہوں گا۔
آج کے سبق سے اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔